آپ کے اس بچے کو جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے سامنے ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو آپ نے گود میں اٹھایا اور مبارک آنکھوں سے آنسو روائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو میری خواہش پہ انہوں نے کربلا کی سرخ مٹی بھی ہاتھ یوں مار کے، ظاہر ہے وہ ایک فرشتے کا ہاتھ تھا، لا کے مجھے دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے۔ اور یہ حدیث مولا علی نے بیان کی جب آپ جنگ نہروان یا صفین کے لیے گزر رہے تھے تو نینوا مقام کے اوپر آپ نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ یہ ابو عبداللہ کو نیت تھی حضرت حسین ابن علی کی، صبر کرنا، صبر کرنا اے ابو عبداللہ، صبر کرنا۔ تو وہ ساتھی کہتے ہیں میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا کہ مولا علی کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی تھی جب حضور کی گود میں حسین تھا کہ یہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، تو میں یعنی اپنے حسین کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے پہ یہ وقت آئے تو صبر کرنا۔ کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن، پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا، شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد، کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بالکل، لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا۔ غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں۔ ظاہر چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور احد میں۔ تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے اور اس بات پہ وہ اڑتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا، مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب، اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ یمامہ میں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے۔ حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم، مومنین پر شفقت کے باوجود، قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے، تو حسین کے قاتلین، حسن کو زہر دینے والے، علی کی زندگی مشکل بنانے والے، وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں، کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ حسن و حسین تو حضور کی اولاد تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کو ایک عراقی آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیونکہ جانور کا شکار کرنا قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ بندہ کون ہے، اسے بلاؤ، تو بتایا کہ یہ اہل عراق میں سے۔ انہوں نے کہا عراقیوں، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ میں نے حضور سے خود سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔